اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کسی اور کا واقعہ نہیں بلکہ میرا اپنی زندگی کا ذاتی واقعہ۔ جب میرے والد صاحب حیات تھے اور کچھ بیماریاں وغیرہ ان کو ڈائگنوز ہوئیں اور وہ درود خضری بہت پڑھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ جن لوگ جو ابو سے بات کرتے تھے ان کو بہت زیادہ اور بھی باتیں ابو کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن ابھی جو اتنی بات بس میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایکسپیرینس کیا تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ جو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ہائے فلاں درود پڑھ کے ہمارے مسئلے ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خاص کر کے درود ابراہیمی ٹھنڈا درود پاک ہے جس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، جس سے مسئلے بنتے بگڑتے نہیں بلکہ حل ہوتے ہیں۔ تو وہ سارے معاملات آپ کو اس میری کہانی سے جو ہے وہ سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میرے فادر کو میٹھا بہت پسند ہے۔ پہلے تو میں اتنی بات کر دوں، اتنا میٹھا پسند تھا کہ اگر گھر میں کوئی میٹھی چیز نہیں ہوتی تھی تو وہ پانی میں چینی گھول کے ہی پی جاتے تھے، یعنی اتنا زیادہ ان کو میٹھا پسند تھا کھانے کے بعد، اور ان کو میٹھا بہت 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 پسند تھا کہ بس میٹھا ہونا چاہیے کچھ۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سویٹ، یہ جو ٹیسٹ بڈس تھے مٹھاس کے، میرے اندر بھی آئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ زیادہ چینی، زیادہ میٹھا کھانے والوں کو شوگر ہو جاتی ہے، حالانکہ شوگر کا کھانے سے نہیں ٹینشن لینے سے تعلق ہے۔ پر جب میرے فادر کی جتنی بھی ایج تھی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی، سارا کچھ سسٹم تھا، تو یہ ہوا کہ ان کو ان کی ڈیتھ سے تقریباً 2 سے 3 ماہ پہلے، جس طرح یا تو چلیں 2 سے 3 ماہ پہلے زیادہ بات کر رہی ہوں، جنوری میں تھوڑا سا ان کا مسئلہ خراب ہونا شروع ہوا تھا، لیکن ان کو ان کی شوگر کا کہ ان کو شوگر ہے یہ بات ان کو پتہ لگی تقریباً جون میں، اور اگست میں تو ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ لیکن ان کو جو بھی بیماریاں آئیں اور مرتے وقت جس طرح ان کو پین فیل نہیں ہوئی، اب اللہ جانے، لیکن ان کا بالکل ہارٹ خیر بالکل ہی بند ہو گیا تھا اس ٹائم۔ تو جن کا ہارٹ شوگر جن کو ہوتی ہے ان کے جب ہارٹ فیل ان کا ہوتا ہے تو ان کو پین نہیں ہوتی، اور وہ اٹھے بھی وضو کرنے کے لیے فجر کی نماز کے لیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہوا کہ ابو کیونکہ بہت زیادہ درود خضری پڑھتے تھے، اور ہم بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں، بلکہ میرا ایمان اس پہ بہت ہے کہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے تو مسئلے نہیں ہوتے۔ تو ہماری ایک جاننے والی ہیں، ان کا بھی درود پاک کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ سلسلہ بنا اور بات چیت شروع ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ ابو تو اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، پھر ان کے اوپر یہ مسئلہ کیوں آ گیا ایک دم؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ جو ابھی آپ ان کی زندگی میں چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ سب اس سے بھی بری ہو سکتی تھیں اگر آپ سوچیں وہ درود پاک نہ پڑھتے تو۔ اور ان کی یہ بات سن کر مجھے جیسے ایک دم ریئلائزیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور پھر میں نے چیزیں سوچنا شروع کی کہ واقعی ان کی شوگر اگر ان کو بہت پہلے سے ڈائگنوز ہو جاتی تو اس ٹائم ان کو نہ کچھ ہوا، نہ کوئی طبیعت خراب ہوئی، کچھ مہینہ پہلے ہی ان کی ڈیتھ سے ان کو شوگر ڈائگنوز ہوئی، اور اس سے پہلے وہ سکون سے نہ کوئی دوائیاں انہیں کھانی پڑی، نہ کیونکہ اکثر دوائیاں کھا کے آپ کے معدے خراب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس نکل آتے ہیں دوائیوں کے۔ نہ ان کو یہ ٹینشن تھی، نہ کچھ تھی، نہ انہوں نے کوئی دوائی کھائی، ایک دم ہی بیماری آئی اور جو انہیں لے کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ جانے بھی والے تھے تب بھی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، صحت اور تندرستی کی طرف وہ آ رہے تھے، بس اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان کو تو ساری زندگی نہیں پتہ چلا، اگر جب بھی انہیں شوگر ہوئی تھی انہیں پتہ ہی نہیں چلا، نہ اس سے ان کو کوئی مسئلہ ہوا، اگر تھی بھی ان کو بہت پہلے سے، نہ اس سے ان کو کوئی مسئلہ ہوا، نہ ان کے کوئی شوگر کی وجہ سے کوئی چیزیں خراب ہوئیں، بس آنن فانن ہی کچھ چیزیں آئیں جو کہ بعد میں ٹھیک بھی ہو گئیں۔ تو یہ ایک کرم ہی تھا، ورنہ ساری زندگی وہ دوائیاں کھاتے اور پتہ نہیں کس کس تکلیف سے گزرتے، کیا کیا پرہیز کرتے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے جو کچھ مہینے رہ گئے تھے اس سے پہلے تک انہوں نے ہر چیز اپنی انجوائے کی ہے، میٹھے شکر پارے اور جو بھی جس طرح کی انہیں چیزیں پسند تھی وہ سب۔ اپنے ہی فادر کا میں ایک اور واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک بندہ ان کو ملا، ہو سکتا ہے میری بہن نے واقعہ بیان کیا ہو لیکن چلے میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ ایک بندہ ان کو ملا اور انہوں نے میرے فادر کی شکل دیکھ کر کہا کہ ان کے اوپر تو بہت ہی سویر قسم کا جادو ہوا ہے، کہ ایسا جادو ان پہ کروایا گیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن یہ تو بچے ہوئے ہیں، یہ زندہ کیسے ہیں؟ وہ آدمی اتنا حیران ہوا ان کو دیکھ کے، میرے والد صاحب کو، اور تب ریئلائز ہوا کہ درود پاک کی برکت ہے جس نے ان کو ان سب چیزوں سے بچا کے رکھا۔ یہ واقعات آپ کو میں کیوں بتا رہی ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے ایمان مضبوط کریں اور درود پاک کو اپنا امام بنائیں،
درود پاک کے اوپر راضی ہوں، درود پاک سے فیض حاصل کریں اگر آپ اب تک نہیں کر رہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں مس آؤٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اگر درود پاک کو آپ اپنی زندگی میں نہیں شامل کر رہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو درود پاک سکھائیں، انہیں لالچ دے کے سکھائیں۔ ایسی لالچ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کی ہے قرآن پاک میں، ہمیں تمام جو احکامات ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے، کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہمیں، کوئی ایسی بات نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کا کوئی ایسی بات سے یعنی ہمیں روکا نہیں ہے۔ چلے روکنے والی بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایسی بات ہے جس پہ ہمیں روکا ہو، وہ ہمیں نقصان دے رہی ہوتی ہے تو ہمیں روکا ہے۔ جتنے بھی ہمیں ریوارڈز دیے جا رہے ہیں، کیسی عجیب سی بات ہے نا کہ کام بھی ہم ہی کر رہے ہیں، ہماری بھلائی کے کام ہے اور پھر انعام بھی ہمیں دیا جا رہا ہے۔ تو اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، بالکل ویسے ہی کہ جو ہم کر رہے ہیں زندگی میں چیزیں، ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک ہمیں کسی ایسی بات سے نہیں روکا جس کے اندر کوئی نقصان ناپوشیدہ ہو۔ تو ہمیں بھی کس نے کہہ دیا ہے کہ ہم درود پاک نہ پڑھیں؟ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ کوئی بھی انسان پڑھے گا اس کا درود قبول ہوگا۔ میرا تو یہ بھی ماننا ہے، میرا یقین ہے واللہ عالم کہ اگر کوئی کافر بھی پڑھے گا تو پھر اس انسان کو وہ کافر زیادہ دیر رہ نہیں سکے گا، پھر اس کا دین حق کی طرف آنا پھر اللہ تعالیٰ نے بنا دینا ہے۔ تو درود پاک تو عبادت ایسی ہے جس نے قبول ہونا ہے۔ یہ جو واقعات میں نے اپنے فادر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، یہ درود پاک کی برکت ہو، اور اس طرح کے ان گنت واقعات موجود ہیں میرے والد صاحب کی زندگی میں جن سے انہوں نے فائدہ حاصل کیا، اور صرف اسی لیے کہ وہ درود پاک پڑھ رہے تھے، صرف درود پاک پڑھ رہے تھے۔ اور میں بڑے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلایا، اور ان کی جو نوکری تھی وہ ایسی تھی کہ وہ پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں کما سکتے تھے اگر وہ حلال نہ کھلاتے ہمیں تو، لیکن انہوں نے ہمیشہ حلال کا رستہ چنا۔ نہ صرف انہوں نے بلکہ میری والدہ نے بھی ہمیشہ ان کو سیدھے حق اور اچھے رستے کی تلقین کی۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہوں گی آپ کو، جتنا میں نے سنا وہ کچھ یوں تھا کہ کہیں میرے والد صاحب نے کسی کا کوئی کام کرنا تھا یا کیا، تو اس کے اندر اس انسان نے، کیونکہ پاکستان میں اکثر اوقات ہمیں رشوت دینی پڑتی ہے، اللہ میں ہم سب کو رشوت سے بچائے، تو اس کو بھی یہی لگا کہ ان کو کچھ رشوت دینی پڑے گی، لیکن میرے والد صاحب نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، یا پیسے لینے سے انکار کیا، کچھ اس طرح ہوا کہ اس انسان نے ہم لوگوں کے گھر میں اتنی بالٹیاں پتہ نہیں جیم کی اور چھلیوں کی اور پتہ نہیں کتنے فروٹس کی بھجوا دیں۔ تو جب میری والدہ نے دیکھا، میرے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا ہے، کیونکہ میرے ابو کو بھی شوق تھا بلک میں فروٹ لے کر آنے کا، تو میرے والدہ نے پوچھا کہ یہ کون لایا؟ تو جو میرے والد صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تحفتاً بھیجا ہوں۔ میری والدہ نے کہا وہ تحفہ نہیں بھیج رہا، یہ رشوت ہے، آپ واپس کریں۔ اور الحمدللہ میرے والد صاحب نے ان کی بات سمجھ لی اور انہوں نے فوراً وہ ہر چیز واپس کر دی، ہمیں ایک چیز اس میں سے کھانے نہیں دی۔ ہو سکتا ہے وہ تحفتاً ہو، لیکن کس بات کا تحفہ؟ انہوں نے یعنی اگر ان کے مائنڈ میں بھی آیا کہ یہ رشوت ہے یا یہ کسی قسم کے ایکسٹرا پیسے برائبری ہے یا کچھ بھی ہے، تو انہوں نے واپس کر دیا۔ ان کو تھا کہ کہیں ہم اپنی اولاد کو کہیں حرام نہ کھلائیں۔ تو میں اس بات کے اوپر اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ہر اس والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے اولاد کو حلال کھلایا اور حرام سے بچے رہے، تھوڑا کھلایا، ستھرا کھلایا۔ اور یہی درود پاک کی برکتیں ہیں کہ اتنا ہم لوگ نیک عمل کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھیں میں آپ کوئی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ اچھائی کر سکیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ میں کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کس میں طاقت ہے ہم سے نیکی کروانے کی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نیکی کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو پلیز سمجھیں کہ جو میری یہ ویڈیو اکثر اوقات آپ کے فیڈ پہ پاپ اپ ہو جاتی ہے کہ پلیز درود ابراہیمی پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ پڑھیں۔ میرے اس طرح ویڈیو بنانے سے آپ لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اتنے لوگ ہیں جو ویڈیو سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور درود پاک کا ایک بھی درود پاک کا ورڈ نہیں پڑھتے، عمل نہیں کرتے، توفیق نہیں ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اگر آپ کو مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ پلیز میرے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کو نہیں پتہ، جیسے میرے والد صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، ویسے آپ کو بھی نہیں پتہ کس کی نظر حسد ہے۔ پلیز پڑھنا شروع کر دیجئے، وظیفہ بنا کر پڑھنا شروع کر دیجئے اس کو۔ آپ خود اپنی زندگی میں کامیابیاں دیکھیں گے،
ایک مہینہ دے کے دیکھ لیں اس کو بلا ناغہ، ایک مہینہ درود پاک پڑھنا شروع کر، درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ختم کر لیں۔ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔